ایک سانس میں بھی صرف اتنی سانس ہے کہ وہ اگر کہے لا الہ الا اللہ اور اس کی روح نکل جائے، محمد رسول اللہ تک نہ پہنچ پائے، یا پھر کہ وہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے اور یہ کہے محمد رسول اللہ اور اس کی روح قبض ہو جائے۔ تو علماء سے پوچھا گیا کہ وہ شخص کیا کرے، لا الہ الا اللہ کہے کہ محمد رسول اللہ کہے؟ تو علماء نے متفقہ طور پر فتویٰ دیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کو ترک کر دے اور محمد رسول اللہ کہے۔ محمد رسول اللہ کہا تو اس کا خاتمہ ایمان پر مانا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور پھر محمد رسول اللہ کا بھی قائل ہو، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہو اور بعد میں موسیٰ کلیم اللہ کہنے والا ہو، ممکن ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو، اس کے بعد عیسیٰ روح اللہ کہنے والا ہو۔ اگر وہ عیسیٰ روح اللہ کہہ کر بھی مرے گا تو مومن نہیں ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ کہہ کر بھی مرے گا تو مومن نہیں ہوگا، آدم صفی اللہ کہہ کر بھی مرے گا تو مومن نہیں ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ کہہ کر بھی مرے گا تو مومن نہیں ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ کہہ کر بھی مرے گا، کسی بھی پیغمبر کا وہ کلمہ پڑھے مومن نہیں ہوگا۔ اس وقت شرط ایمان رسول پر ایمان لانا ہے، اگر محمد رسول اللہ نہ کہا تو مشکوک ہے، اس کی موت مشکوک، اس کا ایمان مشکوک، مگر محمد رسول اللہ کہا تو جو محمد کو رسول مانتا ہے وہ خدا کا غدار ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا ماننے والا محمد کا غدار ہو سکتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا خدا کا غدار ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب اس نے محمد رسول اللہ کہا تو اس میں الہیت کا، اولوہیت کا اقرار آ گیا، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کو مانا تبھی تو رسول کو رسول کہہ رہا ہے، تو اس میں اقرار اللہ ہے۔ تو علماء نے کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے اور صرف کیا کہے، محمد رسول اللہ۔ تو پتا چلا کہ محبت رسول کی رسالت کا اقرار، رسول پر ایمان، یہ جان ایمان ہے۔ تبھی ہمارے امام اور مجدد نے یوں نہیں کہا اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ ایمان لانے کے بعد کیا کرو؟ نماز پڑھو کہ بس ایمان لائے فوراً نماز کے لیے نکل جاؤ، نہیں۔ دوسرا جو حکم صادر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ وَتُعَزِّرُهُ وَتُعَقِّرُهُ، اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کرو، عزت کرو، رسول کی تعظیم و توقیر کرو۔ وجہ کیا ہے؟ ایسی عبادت کہ ایمان لایا عبادت میں لگ گیا مگر تعظیم رسول اس میں شامل نہ ہو تو وہ عبادت کسی کام کی نہیں، وہ مردود منہ پر مار دی جائیں گی۔ عبادت تب مقبول ہوتی ہے جب عبادت کے ساتھ احترام